جنہوں نے صرف زبانی پڑھا ان پر قرآن کریم نے اعتراض کیا، قالت الاعراب آمنا، فرمایا کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، جبکہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبانی بات کی۔ جب زبان سے کہا تو اللہ نے فوراً آیات نازل فرمائی، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، جب تک آپ کے زبان اور آپ کے دل کی بات ایک نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کا عقیدہ نہیں بنے گا۔ عقیدہ اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کے سوچ ہے، جو آپ کا ماننا ہے، اور جب اس کے ساتھ آپ کی زبان متفق ہو جائے تو اب ہم کہیں گے کہ جی اس شخص کا عقیدہ یہ ہے، اور وہ اپنا عقیدہ جب بیان کرے گا تو اس میں سچا کہلائے گا۔ اگر صرف زبانی کہنا کافی ہوتا تو یہ منافقین کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ منافقین تو نمازیں پڑھتے تھے، جنگوں میں بھی جایا کرتے تھے، اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں بھائی، قربانی دینے کے لیے، یہ ہے کہ صحیح قربانی نہیں دیتے تھے، لیکن ایک اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تیار ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور پیغمبر کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے اور قرآن اور تلاوت اور نماز اور جو ساری چیزیں کرتے تھے۔ کیوں پھر قرآن کریم نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کیونکہ یہ ایک طرف نہیں ہوتے، یہ دو رنگی میں لگے ہوئے ہیں، یک رنگ نہیں ہے، یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ فرمایا ان کا کام کیا ہے کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی سزا سب سے زیادہ ہے۔ مشرکین تو مشرکین تھے نا، کھلم کھلا اسلام کے دشمن، اور صحابہ کرام تھے کھلم کھلا اسلام پر جان نچھاور کرنے والے، اسلام کے لیے جان مال وقت سب کچھ کی قربانی دینے والے، لیکن یہ جو بیچ کے لوگ تھے یہ نہ تو مسلمان صحیح بن رہے تھے اور نہ منافق و کفار تھے، لہٰذا یہ ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کا کام یہی ہوتا تھا، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے، ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین اور اپنے دوست احباب اور وہ جو مشرکین تھے ان کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے تھے کہ ہم تو اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ جو ہم مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا وہ مذاق کر رہے ہیں، یہ سب مذاق ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی سزا سخت۔ تو معاف کیجیے آج کا مسلمان بھی کچھ ایسا ہی ہے، اس لیے کہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن جس کلمے کے تقاضا ہے اصل اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا۔ نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں نہیں لاتا۔ قرآن کریم کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن پر فیصلہ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ قرآن کریم سامنے ہو، قرآن کریم کے مطابق قرآن کا جو حکم ہے جس میں ہمارے لیے کوئی چیز کم ہے زیادہ ہے، کرتے نہیں کرتے۔ اگر پتہ چلے کہ قرآن کریم میں ہمارا کچھ قرآن کا فیصلہ اور شریعت کا فیصلہ ہمارے مطابق آ رہا ہے تو پھر آئیں گے مولوی کے پاس، پھر آئیں گے عالم کے پاس، مفتی کے پاس، بڑے مدرسے میں کہ ہمیں اس کا جواب دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس کا میراث میں حق بنتا ہے وہ زندگی میں غائب ہوتا ہے، خدمت میں غائب، دنیا سے جا رہا ہے، وہ والدین میں سے ہے یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، ساری زندگی اس کا پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کے مرنے کے بعد اس کو پتہ چلے کہ اس کے مال میں تو میرا حصہ ہے تو بس پھر اس وقت اس کو قرآن یاد آ گیا، حدیث یاد آ جاتی ہے، قرآن یاد آ جاتا ہے، علماء اور مدرسے اور دینی طبقہ یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کچھ نہیں ملنے والا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ قانون کی طرف جا کر
اپنے لیے ناجائز راستے نکالے گا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ اپنی چیز اپنے ہاتھ میں لے گا۔ یہاں اصل میں اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ مال اگر اس کو قرآن کے راستے مل رہا ہے، دین کے ذریعے مل رہا ہے، تو وہ یہاں آئے گا، اور اگر وہاں سے مل رہا ہے وہاں جائے گا۔ اس کا مقصد دین نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جی قرآن کے مطابق ہے، اگر قرآن کریم اور شریعت کے مطابق میرا کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ایسا کون تیار ہوگا؟ اگر قرآن کی کریم کے مطابق بہن بیٹی کا حصہ میراث میں موجود ہے اور وہ دینا ہے اور وہ اس کے ذمے ہے، اور یہ نمازیں پڑھتا ہے، تہجد گزار اور نیک صالح دیندار متقی پرہیزگار بنا ہوا ہے، لیکن اپنی بہن بیٹی کا حصہ دبایا ہوا ہے اور اس حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، تو کیا ہوگا اس کے اس دین پر چلنے کا؟ اور ان باتوں سے اس کی وہ حصہ تو معاف نہیں ہوگا اگر وہ معاف نہیں کیا اس نے۔ بہن بیٹی کا میراث کا معاملہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی معاف کروا لیں گے، ان سے معاف کروا لیں۔ کیوں معاف کروائیں گے؟ آپ ان کا حصہ ان کے حوالے کر دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو واپس دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر آپ کو واپس دے دیا تو ٹھیک ہے، یا جو بھی کرے اس کے ساتھ۔ کیوں آپ معاف کروا رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ اور اب تک تو ہمارے ہاں جو بڑے ہیں وہ خود بھی یہی کہتے ہیں بیٹیوں کے لیے تو وہ ہم نے ان کی شادیاں کرا دی ہے، ان کے شوہر ہیں نا وہ جانے ان کا کام جانے۔ اب کسی کے ہاں کیا ہے کہ سارا مال بیٹوں کے نام لکھ دیا ہے، کسی کے ہاں کیا ہے کہ سارا مال بیٹیوں کے نام لکھ دیا ہے، حالانکہ حدیث میں واضح موجود ہے کہ لا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ وارث سے مراد کیا ہے؟ جو بھی جتنے بھی ورثاء ہیں جن کو حصہ ملنے والا ہے ان کے لیے آپ الگ سے وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جس کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے۔ جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا اس کے لیے آپ کون ہوتے ہیں وصیت کرنے والے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، آپ نے وصیت کر کے رد و بدل کر دیا کہ نہیں اس کو اتنا نہیں ملے گا، اس کو اتنا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن و سنت میں تبدیلی کا اختیار آپ کو اور ہم کو کس نے دیا ہے؟ اس لیے کلم کلا فرمایا حدیث میں کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ تو اب اگر قرآن کے مطابق چلنا ہے، حدیث کے مطابق چلنا ہے، تو ان باتوں کی تو اصلاح کرنی ہے نا۔ یہ تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، کتنی ساری باتیں ہمیں موجود۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اصل جو عقیدہ ہوتا ہے یہ عقیدے کے مطابق انسان کی زبان بھی ہو، زبان اور دل کی بات ایک ہو تو یہ عقیدہ بنتا ہے، اور اگر یہ ایک نہیں ہے تو وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اگر ایک شخص کے دل میں کفر ہے اور زبان سے وہ اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق کہلائے گا، منافقت ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے بارے میں ایک بات ذکر فرمائی، میں نے شاید پہلے بھی ایک آدھ دفعہ عرض کیا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ منافقین جب آتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تو کیا کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی پکی بات ہے، اتنی پکی گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، پکی بات، نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، یہ بیچ میں اللہ نے اپنا جملہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافقین نے کون سی جھوٹی بات کہی؟ وہ تو صحیح بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اتنی پکی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً، پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ بات جھوٹی نہیں ہے، بات صحیح ہے،
لیکن جھوٹ اللہ نے اس کو اس لیے کہا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ سچی بات تب ہوتی جب ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے اور زبان سے صرف کہہ رہے ہیں۔ جب ان کے عقیدے اور بات میں، دل میں اور زبان میں آپس میں مطابقت نہیں ہے، برابری نہیں ہے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ باقی آگے اللہ نے خود بتا دیا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن ان کی بات غلط ہے اس لیے کہ یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا عقیدہ ہوتا اور پھر زبان سے کہتے پھر ہم مانتے۔ یہ ہے۔ اب آج آپ دیکھیے کتنی ساری باتیں ہمارے عقیدے میں، ہمارے دل میں، ہمارے ایمان میں نہیں ہوتی، لیکن ہم زبان سے صرف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب زبان سے صرف کہنا زبانی جمع خرچ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پھر جب ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، جب ایک شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قرآن و سنت کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، پھر بھی اس کے زندگی میں قرآن نہیں ہے مکمل، اس کے فیصلوں میں قرآن نہیں ہے، اس کے عدالت میں قرآن نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو پھر زبان سے کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد تھوڑا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں۔ رمضان المبارک جب نکلتا ہے تو اللہ معاف کرے ایسا لگتا ہے کہ لوگ رمضان نہیں نکلا بلکہ ایمان نکل گیا۔ بھائی ایمان تو نہیں نکلا نا، ایمان تو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ نماز فرض ہے، اس کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ تلاوت قرآن کریم ایک نفلی چیز ہے اور ثواب کی بات ہے، اور نفل وغیرہ ذکر اذکار اگر کوئی شخص پہلے کر رہا تھا یا زیادہ کر رہا تھا اور رمضان کے بعد کاموں میں مشغول ہو گیا، وہ تھوڑا کم کر دیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن فرض نماز کیوں چھوڑے بھائی؟ نماز تو فرض ہے، چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو۔ تو رمضان کا نکلنا ہمارے لیے، مسلمان کے ایمان اگر ایمان ہے تو اس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے چلے جانے سے ایمان نہیں نکلا، اسلام نہیں نکلا۔ اسلام تو اب بھی ہے، ایمان اب بھی ہے، اللہ کی ذات اب بھی ہے، اور اللہ کے احکام اب بھی ہم پر لازم ہے، یہ ختم نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا سے تشریف لے گئی، اسلام ختم نہیں ہو۔ اسلام تو قیامت تک رہے گا، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کو فرما بھی دیا، بتا بھی دیا کہ جب یہ بات ہوئی تھی، غزوہ احد میں مشہور ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل صحابی، ہم صورت صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ کسی نے دیکھا، اس نے افواہ اڑا دی، دشمن تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ اس سے مسلمان بہت زیادہ، یعنی ان کی ظاہر ہمت جواب دے گئی، اور یہ ایک اثر ہوتا ہے کہ بھئی بڑا چلا گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب کیا ہوگا؟ تو ان وسوسوں کی بنیاد پر تھوڑا سا مسلمانوں کی ہمت کم ہو گئی، پسپا ہو گئے اس پر۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، اور صرف آپ زخمی ہیں کیونکہ آپ کو زرہ لگی تھی اور آپ کے دندان مبارک دانت شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت جو زخم آئی تھی، تو آپ ایک طرف تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، ان کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے پھر آواز لگائی سب کو کہ بھئی آ جاؤ، جمع ہو جاؤ پیغمبر علیہ السلام کے پاس، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ موجود ہیں۔ تو پھر سارے کے سارے دوبارہ ان میں ہمت آئی، اور پھر وہ دوبارہ جو باقی جنگ ہے وہ لڑی گئی۔ اس موقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وما محمد الا رسول، فرمایا یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو صرف اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کی تو ایک ذمہ داری ہے، وہ پوری کر کے واپس جائیں گے، ان کو تو جانا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء کرام جو آئے تھے کم و بیش، وہ سب چلے گئے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ پیغمبر اس دنیا سے چلا جائے، یا وہ شہید ہو جائے، یا اس کی وفات ہو جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال رکھ دیا کہ فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ،
انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جائیں اپنی وفات کے ساتھ یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے، تو فرمایا کہ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوگ دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اسلام چھوڑ دو گے، دین چھوڑ دو گے؟ کیا یہ آپ کا دین پر چلنا صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور ان تک ہے، اس کے بعد آپ دین پر عمل نہیں کرو گے؟ کیوں آپ پسپا ہو گئے؟ اگر آپ نے یہ سن لیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، آپ کہتے کہ بھئی وہ بھی اس دین پر گئے، ہم بھی اسی دین پر اپنی قربانی دیں گے۔ چنانچہ جب بعد میں صحابہ کرام جمع ہوئے نا، انہوں نے اسی بنیاد پر لوگوں کو جمع کیا کہ موتوا علی ما مات علیہ، کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے، جب تک یہ واضح نہیں ہوا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات سچی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی اس کے لیے تم بھی قربانی دو، ہم تو اسی کے لیے نکلے ہیں۔ تو اللہ نے بھی وہی بات ارشاد فرما دی کہ پھر تم کیا دین چھوڑ دو گے؟ پیغمبر کے اس دنیا کی جانے سے دین ختم نہیں ہوا، دین پر عمل اب بھی لازم ہے۔ صحابہ کرام چلے گئے، اولیاء کرام چلے گئے، اور جتنے بھی لوگ آئے، جو بھی ان کی محنتیں تھی انہوں نے کی، اس کے بعد چلے گئے۔ آج صرف رمضان کے جانے سے، چلے جانے سے، نکل جانے سے لوگ دین سے واپس ہو جاتے ہیں، فرض نماز سے واپس ہو جاتے ہیں، دین پر عمل کرنے سے باز آ جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سی بات؟ قرآن کریم کی ہدایات یہ تو نہیں ہے، دین کی ہدایات یہ تو نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی ہستیوں کے چلے جانے سے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ کا دین رہے گا۔ اور فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا کہ جب تک آپ کو موت نہیں آتی آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا رہنا ہے، آپ کو اس سے پہلے ختم نہیں کرنا، بند نہیں کرنا۔ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر انسان کہے کہ جی بس ہو گیا، میں نے بہت نیک کام کر لیے اور میں نے بہت نمازیں پڑھ لی، اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا کوئی بہت پہنچا ہوا ہو گیا، بزرگ ہو گیا، تو وہ کہے کہ جی ہوتا ہے نا آج کل یہ جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، دین پر عمل نہیں ہے، شریعت شکل دین کے مطابق نہیں ہے، نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ پگڑی ہے، نہ دین کا لباس ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، اور بیٹھے ہوئے پیر بنے ہوا ہے۔ پیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مرشد ہے، لوگوں کو دین سکھائے گا۔ کیسے دین سکھائے گا؟ جب نہیں آتا، خود نہیں آتا، لوگوں کو کیسے سکھائے گا؟ بے لباس بیٹھے ہوتے ہیں، لباس کے بغیر، یہ پیر ہوتے ہیں۔ تو جب دین نہیں ہے تو دوسروں کو کیسے سکھائے گا؟ تو اس لیے دین تو پہلے اپنے عمل میں تو انسان کے آئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا، اور یہی آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت بھی پڑھی جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور تمام صحابہ کرام سکتے کی حالت میں تھے، غم کی کیفیت میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص مجھے یہ کہے گا مجھ سے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی اتنے مضبوط اعصاب کے مالک وہ بھی جواب دے گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت نرم دل تھے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ وہی ایک تھے جو آئے مسجد میں سب کو جمع کیا اور یہی آیات تلاوت کی۔ حالانکہ یہ تلاوت آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، زندگی میں نازل ہوئی، یہ تو جنگ احد میں نازل ہوئی، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر سنی تو ہم ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہیں، حالانکہ اس وقت تو کچھ نازل نہیں ہو سکتا تھا، پیغمبر تو چلے گئے، لیکن وہ آیات اللہ نے پہلے سے وہ حالات پیدا کر کے اور صحابہ کرام پر وہ ایک کیفیت کہ پیغمبر کی وفات یا آپ علیہ السلام کی رخصت کے بعد کیسی حالت ہوگی، اور اس پر آیات بھی نازل فرما دی، لوگوں کو آزمانا تھا تاکہ ان کی ایک قسم کی تربیت ہو جائے کہ کل کو جب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں تو لوگوں کے دل مضبوط رہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی آیات تلاوت کی کہ پیغمبر علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے، اگر وہ چلے گئے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ یا تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم کیا کریں گے اور ہمارا کیا ہوگا اور ہم کسی کو یہ نہیں کہنے دیں گے کہ پیغمبر گئے، بھئی موت تو حق ہے،
جانا تو ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تھا کہ انک میت و انہم میتون، یہ مشرکین جو ہے وہ اس بات پر خوشی مناتے تھے کہ بھئی یہ تو کچھ دن کی زندگی ہے، چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ان کا کیا ہوگا، یہ سب کچھ ان کی دعوت اور ان کا دین جو ہے یہ تو ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ موت جو ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے، فرمایا موت تو سب کے لیے ہے۔ انک میتون، اگر آپ کو اس دنیا سے جانا ہے تو فرمایا انہم میتون، ان کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، لیکن آپ کا دین باقی رہے گا اور ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کا اس دنیا سے جانا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چلے جائیں گے اور لوگوں سے بھول جائیں گے، نہیں۔ مشرکین، وہ مشرکین آج ان کا نام کوئی اپنے جانور کتے کا نام بھی نہیں رکھتا مشرکین کے، نہ ابو جہل کا نام آپ نے کبھی سنا، نہ ابو لہب کا سنا ہوگا، اور نہ یہ دوسرے عتبہ شیبہ کے نام آپ نے سنے ہوں گے، نہ منافقین کے نام۔ اور مسلمانوں کے نام آپ دیکھیے، آج مسلمانوں کے نام تو غیر مسلم بھی رکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی قربانیاں غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی قربانیوں کو وہ بھی ان کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کے نام غیر مسلم بھی اپنے نہیں رکھتے نا۔ کوئی مشرک تو رکھے، چلو مسلمان تو ابو جہل نام نہیں رکھتا، لیکن یہ کیوں نہیں رکھتے یہ مشرکین، یہ ہندو کیوں نہیں رکھتے، یہ دوسرے جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں یہ رکھے نا، نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نرینہ نہیں ہے اور یہ ابتر ہے، یعنی یہ ان کی نسل ختم ہونے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی فرما دیا کہ ان شانئک هو الابتر۔ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الکوثر، فرمایا ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر اور بہت خیر کا خزانہ دیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فرمایا نماز پڑھیے، قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے، اور ان شانئک هو الابتر، یہ اللہ نے اسی وقت مہر لگائی کہ آپ کا دشمن جو ہے اس کی نسل کبھی بھی نہیں رہے گی، یعنی ان کا کوئی، ان کے ہوں گے بیٹے ہوں گے، سب کچھ ان کی اولادیں ہوں گی، لیکن ان کی جو ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو نام و نشان ہے نا، ان کا جو مشن ہے کہ اسلام کے خلاف یہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اب بھی مختلف صورتوں میں اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مسلمان بیچارہ خود کمزور ہے، خود اس کے اعمال ایسے ہیں، دین اور قرآن و سنت اس میں برائے نام ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، وہی ہے۔ اب وہ اسلام کا نام ہے، کمزور ہے، لیکن اسلام کو ایسا نہیں کوئی ختم کر سکتا کہ اسلام کو یکسر دنیا سے کوئی مٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلام کو اٹھانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اٹھائے گا، قرآن کریم کو اللہ اٹھائے گا، علماء کو اللہ اٹھائے گا، نیک لوگوں کو اللہ اٹھائے گا۔ فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے اور برے لوگ آتے جائیں گے، اور جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کی جگہ لینے والا کوئی واپس نہیں آئے گا، کہ بڑے سے بڑا عالم چلا گیا، دوسرا جو آئے گا وہ اس کی جگہ نہیں لے سکے گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ پھر دین ختم ہو جائے گا، برائے نام رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اٹھا لے گا، خانہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد صرف اور صرف غیر مسلم رہ جائیں گے، اور شرار الناس بدترین لوگ اس دنیا میں ہوں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ ایک شخص حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام لینے والا ایک انسان اس روئے زمین پر موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا نا کہ یہاں پر میرا نام لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسان کو اسی لیے بھیجا۔ جب تک کوئی ایک اللہ کا نام لینے والا ہے، دنیا موجود ہے، اللہ نے اسی کے لیے دنیا بنائی، لیکن جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہا تو اب دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہے، لہذا اس کے بعد فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے عمل کی کمزوری آج کے مسلمان میں یقیناً، اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد یہ تصور نہ ہو کہ جی بس اب تو ہمیں نہ فرائض کی پرواہ ہے اور نہ واجبات کی پرواہ ہے، نہ دوسری چیزوں کی پرواہ ہے، پڑھ لیا تو پڑھ لی نماز، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اور اسی طرح اور دین کے کام کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو، وہ مہینہ تو صرف مشق کا ہوتا ہے، ایک ٹریننگ کا ہوتا ہے کہ انسان ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو اس پر لے آئے، اپنے اعمال برابر کرے، ایک روٹین بن جائے۔ اب اس روٹین اور اس ترتیب کے مطابق پھر اس کو آگے زندگی گزارنی ہے۔ مسلمان کو تو اللہ نے جو زندگی دی ہے نا، وہ سب ترتیب روٹین کے مطابق ہے۔ یہ دیکھیے آپ صبح سے شام تک کس طرح نمازیں ہیں، ذکر اذکار، تلاوت کے ٹائم ٹیبل، اور اسی طرح دنیا کا کام کاج، دین کا کام، دین کی محنت، پھر اس طرح اس ترتیب کے مطابق روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ کا موقع آتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ نہ کسی مہینے کے لیے ہے، نہ کسی مخصوص جگہ کے لیے ہے،
اور نہ کسی مخصوص وقت کے لیے ہے، یہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے ہے اور موت تک کے لیے۔ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، فرمایا کہ قیامت جو ہے ہر انسان کی، اس کی موت اس کے لیے قیامت ہے۔ تو یہ اسی کی تیاری ہے کہ قیامت کے بارے میں جب پوچھا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہے ہو؟ پوچھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ جب تیار نہیں ہے تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ بہرحال وہ حدیث میں تو آتا ہے، صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، بس آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ المرء مع من احبہ، جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے نا، جس کو اپنا آئیڈیل رہنما پیشوا اور اپنے لیے جو ہے وہ مانتا ہے، ہر وقت اس سے محبت اس کے دل میں ہے، فرمایا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اسی کے ساتھ رہے گا۔ آپ جس کو جو آج کل لوگوں کو اداکار اور فنکار اور پتہ نہیں کیا کیا اچھے لگتے ہیں، اور کوئی کس کا فین ہے، کوئی کس کا فین ہے اور مداح ہے، یہ چیزیں کام نہیں آنے والی، اور اگر اس طرح کے فین بن گئے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ دنیا کی چیزیں دنیا کی حد تک رکھیں اس کو۔ اگر کسی شخص کے کوئی فین مین کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تو بھئی اب کوئی شخص ناچ گانے میں ماہر ہے، کوئی شخص رقص و سرود میں ماہر ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ محبت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنی ہے، دین سے، دینداروں سے، دین والوں سے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اخلاص کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بابا جی جو ہے ابھی مشہور ہیں آج کل، کہ وہ بلوچستان کے وہاں حرم شریف گئے مدینہ منورہ، اور وہاں پر ان کی کسی نے ویڈیو بنا لی، وہ حیران پریشان ذرا بیچارے گھوم رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ بعد میں کہ میرے ساتھی مجھ سے گم ہو گئے تھے، میں تو ان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن اب اتنے مشہور ہو گئے کہ عرب میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل صحابہ کرام کی طرح سادگی میں، حالانکہ صحابہ تو بہت اونچے لوگ، صحابہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور نہ کوئی بہت بڑا ولی وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کی جو سادگی ہے نا، وہ آج کل کے لوگوں میں اس طرح کی سادگی ہوتی نہیں ہے۔ پھر وہ معلومات کی گئی، اب وہ یہیں کے ساکران بلوچستان قریب ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نے پتہ نہیں پوری زندگی پیسے جمع کیے جوڑے، اور پھر آخر میں جو کمی بیشی تھی میں نے اپنی بکریاں بیچی، مویشی بیچے، بیچارے جھونپڑیوں میں رہنے والے غریب لوگ، اللہ نے قبول کیا، وہ گئے عمر، کہ اب جو ہے وہ پوری دنیا میں اس ایک چیز کی وجہ سے، اب اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل پسند آ جاتا ہے، انسان ہے، کوئی نیت اور اخلاص پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی لیکن وہ اللہ کو پسند آ گئی۔ اب وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ اب ساری دنیا کے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ، اور عرب کے بڑے بڑے شیوخ، وہ انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے خرچے پر آئیں، آپ عمرے کے لیے آئیں، آپ حج کے لیے آئیں، آپ بار بار آئیں۔ کیوں؟ نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی اتنے بڑے جیسے عام بزرگ دیندار پرہیزگار متی کے نیک صالح آدمی ہوں گے اور ہیں، لیکن یہ کہ جیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس طرح نہیں، ایک گمنام شخص، لیکن صرف ایک اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اتنا مشہور کر دیا، اور اتنا ان کے اس عمل کو اللہ نے قبول کیا کہ آج ہر صاحب حیثیت شخص اس بات کی تقاضا اور اس خواہش رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسوں سے جا کے حج کرے، میں اس کو لے جاؤں۔ جو عمرے تک کی طاقت نہیں رکھتا تھا، ساری زندگی صرف عمرے کے لیے پیسے جمع کی، آج اس کے لیے حج کے راستے کھل گیا، آج اس کے لیے عمرے کے راستے کھل گئے۔ یہ ہوتا ہے اخلاص کا معاملہ اور اس کی برکت۔ بس ہمارے اعمال شاید ہم جو کرتے ہیں اس کے بھی یہ حال ہوتا ہے، اور جو نہیں کرتے وہ تو ویسے اللہ معاف کرے۔ اس لیے بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو چھوٹا پوٹا ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص لائیں، اور جو چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں اس کو بھی اپنے عمل میں لائیں۔ فرائض واجبات تو ویسے بھی کرنی ہے، اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے، باقی چیزیں بھی اپنی زندگی میں اپنے عمل میں لے آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور پھر اس کے بدلے اخلاص کی بدولت اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔